بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ مزمل کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 8 اور یعنی 29ویں پارے کا رکوع نمبر 13 آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ میں سورہ مزمل کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لک واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اس سے پہلے آیت میں بیان چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا تھا تہجد کی نماز کی پابندی کا، اور تاکہ نفس کے خلاف اپنی خواہشات کے خلاف مجاہدے کی، محنت کی، مشقت کی عادت پڑے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے بہت زیادہ مشغولیت ہوتی ہے، آپ بہت سارے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، وہ دنیاوی کام بھی ہو سکتے ہیں، آخرت کے کام بھی ہو سکتے ہیں، گھر بار ہے، آپ کی ازواج تھی ان کے کی خبرگیری، اور دنیا کے معاملات میں تبلیغ ہے، اور بہت سارے جن کا اگلے رکوع میں تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے رات کا وقت یہ بہتر ہے اللہ کی طرف توجہ کے لیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا اور اللہ کے نام کو یاد کرتے رہیے، یعنی تہجد کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر تو 24 گھنٹے کا کام ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے متوجہ ہو جائیے صرف اللہ کی طرف۔ یہ تبتل کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک اصطلاح ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی تفسیر کے لیکچر میں یہ لفظ جب آیا تھا تو میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی، آج دوبارہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تبتل وہ ہے جو عیسائیوں میں تھا، راہبوں میں تھا، آج بھی بہت سارے ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بدھسٹ میں بھی پایا جاتا ہے، کہ دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو اپنے معبود کے حوالے کر دینا، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ والا تبتل اسلام میں حرام ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، ہمیں نبی نے تبتل سے منع کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو نبی کو اور اصحاب رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تبتل کریں، اور ادھر نبی تبتل سے منع کر رہے ہیں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ تبتل الگ ہے جس سے روکا جا رہا ہے، یہ تبتل الگ ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ جو تبتل ہے جس سے روکا جا رہا ہے وہ رہبانیت ہے، تو مخلوق سے تعلق ختم کر دینا اور کاروبار تجارت سب ختم کر دینا اور صرف عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا، یہ تبتل حرام ہے اسلام میں۔ یہ والا تبتل جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق سے تعلق ختم کر کے اللہ سے تعلق قائم کریں، یعنی اللہ کا تعلق تمام تعلقات پہ غالب ہو، اور مخلوق سے تعلق بھی اللہ کے حکم پر ہو، اللہ سے تعلق کی بنا پر ہو۔ جیسے ایک مادہ پرست آدمی بھی ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے بچوں کے حقوق ادا کرے۔ اول تو ان لوگوں کے یہاں بیوی بچوں کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، حقوق کی جڑ ہی ختم کر دی ان کم وقتوں نے، لیکن ایسے ہیں بہت سے ایتھیسٹ بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ حقوق ادائیگی کی بیس اللہ سے محبت نہیں ہوتی، وہ اللہ کو مانتے نہیں، وہ یا تو انسانیت کو فوکس کرتے ہیں، وہ یا ملک کی قانون ہوتا ہے، یا ویسی کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جبکہ مسلمان جب حقوق ادا کرتا ہے تو اس کی بیس اللہ ہے، لہذا وہ اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے نفرت بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کسی سے لڑتا بھی ہے پھر وہ۔ تو تبتل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے تعلق کو تمام تعلقات پر آپ نے ترجیح دینی ہے۔ اللہ سے محبت، اب جو مسلمان تاجر ہے وہ تجارت کرتا ہے اللہ سے محبت کی بیس پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے، تو ہر کام میں جذبہ اللہ کی رضا کا ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے تبتل کا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، جس اللہ کی طرف ہم آپ کو رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ معمولی ذات نہیں ہے، وہ مشرق کا بھی مالک، مغرب کا بھی مالک، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاتخذه وکیلا، اسی کو اپنا کارساز ٹھہرا لیں آپ، یعنی وہی آپ کی مدد کرے گا، یعنی اس پہ توکل کریں اور سارے کام اس کے سپرد کر دیں، اس کے آرڈر پہ سب کچھ کرتے رہیں، اور جو مشکلات آئیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں آپ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو دعوت کے کام میں آپ کو تکلیفیں آئیں اور یہ الٹی باتیں کریں، جیسے کہ سورہ مزمل کا شان نزول یہ ہے کہ دارالندوا میں انہوں نے اجتماع کیا تھا اور نبی کو ساحر، مجنون اور معاذ اللہ کیا کیا الفاظ سے یاد کیا، تو اللہ نے فرمایا اے نبی جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں وَاصْبِرْ، اس پہ صبر کریں آپ، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور عمدہ طریقے سے ان کو چھوڑ دیں آپ۔ عمدہ طریقے سے چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اعتراضات کے جواب بھی نہ دیں، کیونکہ
سوال کا جواب دیا جاتا ہے، بلا وجہ کے اعتراضات جو ہر دھرمی کی بیس پر مبنی ہیں ان کے جوابات دے کر اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں یہاں بھی ہجرت کا ایک لفظی مطلب ہے، لفظی مطلب تو یہ کہ ان کو بالکل چھوڑ دیں، آپ دعوت بھی نہ دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ تبھی ہم یہ بار بار جو کہتے ہیں نا کہ پورا قرآن تمام احادیث جس نے پڑھی ہوں تو وہی قرآن و سنت کی تفسیر بیان کر سکتا ہے۔ آج کل کے جو چند اسکالرز مشہور ہیں وہ ایک آیت کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، دوسری آیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، یا قرآن کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تفسیریں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو صرف الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا قرآن کے، یہ دیکھا جاتا ہے قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے۔ مشہور مثال ہے، ایک طرف قرآن نے کہا نا کہ تم اگر دو میں عدل نہیں کر سکتے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو، لیکن ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز عدل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب کیا لوگوں نے کہا دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے عدل نہیں کر سکتے، بھائی اگر قرآن یہ مان لیتا کہ انسانیت میں عدل کی طاقت ہی نہیں ہے مردوں میں تو پھر اجازت کیوں دیتا؟ تو وہاں عدل کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں عدل کا مطلب کچھ اور ہے، جس کو میں تفسیر میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو اس لیے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اب کوئی شخص تبلیغ ہی نہ کرے اور کہے قرآن کہہ رہے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تو یہ تفسیر غلط ہوگی۔ حجرًا جمیلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام تو کرتے رہیں، لیکن یہ فکر چھوڑ دیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ تمسخر کیوں کر رہے ہیں، یہ فکر چھوڑ دیں آپ۔ کیونکہ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے یہ ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا، ہم نے آپ کے ذمے دعوت کا کام لگایا تھا تو اب تک آپ کتنے لوگ مسلمان کر چکے ہیں۔ تو نبی کو اس کی فکر بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اسلام پھیل نہیں رہا اور یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور کافروں کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پہ اللہ نے تسلی دی کہ آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یعنی اپنا کام دعوت کا تو کرتے رہیں، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کریں، اس کی فکر آپ چھوڑ دیں، اللہ کو اپنا وکیل بنائیں اور ان کی فکر چھوڑ دیں آپ، یعنی آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس اس کو فوکس کریں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اسی آیت کو اگلی اسی آیت میں اور طرح سے بیان کیا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے چھوڑ دیں اور ان جھٹلانے والوں کو، یعنی مجھے چھوڑ دیں، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ انتقام کی فکر نہ کریں اور یہ بھی فکر نہ کریں کہ یہ لازمی مسلمان ہی ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور انکار کرنے والوں کو اولی النعمہ، جو نعمت والے لوگ ہیں، نعمہ نعمت ایک ہی مطلب ہے، جن کو میں نے خوب دنیا کے عیش و عشرت دیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور کچھ وقت کے لیے ان کو چھوڑ دیں، کچھ وقت کا مطلب اللہ خود عذاب دے کے ان کو ہلاک کر دے گا، کچھ کو ہدایت مل جائے گی اور کچھ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور اولی النعمہ میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں دن اور رات، تو کیا اللہ چھوڑ دے گا ان کو ایسے ہی؟ تو یہ کب عذاب آئے گا؟ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس طوق ہیں اور جہنم ہے، زنجیریں ہیں جن سے ہم ان کو جکڑیں گے۔ وطعاما ذا غصہ، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا جو زقوم ہے، انتہائی کڑوا ہوگا تو نہیں نکلا جائے گا۔ وعذابا علیما، اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دن ہوگا جس دن آسمان اور زمین کانپیں گے، یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ یہ ریت کے ٹیلوں کی طرح، بکھرے ہوئے ٹیلوں کی طرح بن جائیں گے۔ یہ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے ہیں، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ ہیں، تم پر حجت تمام ہو رہی ہے۔ نبی جو دعوت کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ نبی کو ظاہری طور پر وقتی طور پر اس دعوت میں کامیابی نہیں مل رہی اور ہمیں عذاب نہیں آ رہا تو گویا ہم برحق ہیں، نہ، نبی تم پر حجت بنیں گے، قیامت کے دن کہیں گے اللہ میں نے اپنا پیغام ان تک صاف طور پہ پہنچا دیا تھا، تو یہ تم پر حجت ہے، شاہد ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو لوگوں کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں مانتے لوگ، بھئی یہ کیا آ گیا، نئی چیز کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس سے پہلے کبھی پیغمبر ہی نہ آئے ہیں۔ تم خود پڑھتے ہو کتابوں میں اور یہود و نصارہ کو دیکھتے ہو، ان سے بھی سنتے ہو، پیغمبروں کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے۔ تو ان کو بتا دیجئے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر کو بھیجا تو ہم نے آپ کی طرف لوگوں ہم نے تمہاری طرف بھی ایک پیغمبر کو بھیجا ہے۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے بھی رسول کی نافرمانی کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فأخذناه أخذا وبیلا، ہم نے اس کو بہت سخت پکڑ میں پکڑا، پانی میں غرق کیا تھا اللہ نے۔ فكيف تتقون ان كفرتم، آگے اللہ ڈرا رہے ہیں تم کیسے بچ پاؤ گے اگر تم انکار کرو گے۔ ظاہر ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ ہی کے وجود کا انکار کر دینا، ایک ہوتا ہے اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنا، تو دونوں انکار تقریباً برابر ہی ہیں۔
تو ان کفر تم، اگر تم انکار کرتے ہو تو کیسے بچ پاؤ گے یومن اس دن سے یجعل الولدان شیبا، تو اتنا سخت دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یہ کنایا ہے شدت سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے اس دن بوڑھے ہو جائیں گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کنایا ہے کہ جب بھی کوئی کوئی دن بہت سخت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی پریشانی بہت سخت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس پریشانی نے تو مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو اس دن کی شدت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به، آسمان بھی اس دن میں پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، آسمان اس لیے پھٹے گا تاکہ فرشتوں کا نزول اور عروج کثرت سے شروع ہو جائے، اور ویسے بھی اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کریں گے. کان وعدہ مفعولا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. ان هذه تذکرہ، کچھ لوگ اللہ کی باتوں پہ ایمان لے آ کے عمل درست کر لیتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، کچھ ان آیتوں کو کچھ سے کہانیاں سمجھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ ایک نصیحت کی بات ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اس کے پاس سیدھا راستہ آ گیا ہے. اللہ پر آخرت پر ایمان لائے، اپنے اعمال کو درست کر لے، جو چاہے جہنم کا ایندھن بن جائے. ایک رکوع مکمل ہو گیا، اگلے رکوع کی تفسیر بیان کرتے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، وہی مضمون دوبارہ. اب اس رکوع میں تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا جا رہا ہے. کیسے منسوخ کیا جا رہا ہے اس میں پہلے اس کو سمجھیں. شروع میں تہجد فرض اس لیے تھی کہ صحابہ کرام کو عادی بنانا تھا اللہ کا قرب، کیونکہ جو شروع میں ایمان لائے ان کا مجاہدہ بہت زیادہ تھا، پوری قوم سے انہوں نے ٹکر دی تھی. تو ظاہر ہے ان کا تعلق مع اللہ وہ بھی بہت تگڑا ہونا ضروری تھا. بہت اس میں جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، صبر آسان ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام کے لیے تہجد میں یہ پابندی کہ 1/3 رات، آدھی رات، 2/3، یہ 3 طریقے کی تہجد اللہ نے بیان کی تھی کہ 1/3 رات پڑھو یا آدھی پڑھو. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ دن بھر میں 3 قسم کی ان کی مشغولیتیں تھیں. نمبر 1 تجارت کے لیے مشغول رہنا، جس کو یضربون فی الارض، زمین میں چلتے پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جس کے لیے ان کو دور دراز سفر بھی کرنا پڑتا تھا. اور آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا پڑتا تھا ان کو. یہ دوسری مصروفیت تھی. اور تیسری مصروفیت کھیتی باڑی، تو وہ بھی ایک طرح سے یضربون فی الارض میں آ گئی. تو ان مصروفیتوں کی وجہ سے ان کو رات کو نیند بھی لینا پڑتی تھی. دن میں سونے کا وقت اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ نیند پوری ہو جائے، اور گھڑیاں تھیں نہیں، تو 1/3 رات کو ناپنا بڑا مشکل تھا. یعنی پہلے تو نہیں تھا نا وہ کیا مشرق کی طرف دیکھ کے، ان کو تو یہ تو پتہ چل جاتا تھا ویسٹ میں دیکھ کے کہ سورج اب بالکل غروب ہو چکا ہے، یعنی ہماری نظروں سے دور ہو چکا ہے. پھر یہ بھی اندازہ ہو جاتا تھا مغرب میں جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی ختم، اب اندھیرا شروع ہو گیا، عشاء شروع ہو گئی ہے. عشاء کے بعد صبح کاذب اور صبح صادق تک تو وہ بالکل ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنا ٹائم ہے. تو اس لیے ان کے لیے 1/3 رات، آدھی رات یہ بہت مشکل ہے. بعض صحابہ پہ یہ مشقت کہ 1/3 رات میں ہوتے ہوتے آدھی سے زیادہ ہو جاتی، نیند کا موقع نہیں ملتا. تو اللہ نے ان کے لیے اب حکم کو آسان کیا. اللہ فرماتے ہیں ان ربک یعلم، تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کو، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات سے کچھ کم حصے، یعنی تقریباً 2/3 رات، 2/3 جسے کہا جاتا ہے. ونصفہ، اور آدھی رات بھی آپ کھڑے رہتے ہیں. وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات بھی آپ کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور جو آپ کے ساتھ اصحاب رسول ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت. ایک جماعت کا مطلب وہ سب نہیں ہوتے تھے، لیکن کچھ لوگ نبی کے ساتھ تہجد پڑھنے کو فضیلت سمجھتے تھے. ظاہر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نبی کی امامت میں تہجد پڑھیں، وہ چند لوگ ہوتے تھے. تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس نماز میں شریک ہوتے، باقی اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. واللہ یقدر اللیل والنہار، فرمایا رات اور دن کا اندازہ اللہ ہی لگا سکتا ہے پورے طور پہ کہ 1/3 کب ہو گئی، آدھی کب ہو گئی، 2/3 کب ہو گئی. علم ان لن تحصوہ، اللہ یہ جانتا ہے کہ تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. گھڑیاں نہیں ہیں، کیلکولیشن کا جو بعد میں نظام آیا یہ بہت جلد آ گیا تھا، کیونکہ جو مفسرین ہیں نا، جو صدیوں پہلے کے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو کیلکولیشن کا سسٹم آج ہمارے پاس موجود ہے وہ صحابہ میں نہیں تھا. اس کا مطلب مسلمان بہت پہلے گھڑیاں ایجاد کر چکے تھے، اور بہت پہلے ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کا ان کے پاس نظام آ چکا تھا. میں ترکی گیا، وہاں میں نے وہ ایک جو ہے نا ایک عمارت پہ ایک گھڑی دیکھی. گھڑی کا مطلب ایک ایسی زبردست انہوں نے وہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس کی کہ سورج کے سایوں سے وہ وقت کا اندازہ ہوتا تھا کہ سورج کا سایہ جب اس لائن پہ پڑے گا پھر اس لائن پہ پڑے گا. بڑا خوبصورت سے میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا تھا، وہ دیکھا جا سکتا ہے.
اور خلافت عثمانیہ کے اس سے تو گھڑیوں کا بہت زیادہ استعمال تھا اس سے، بلکہ وہ جو اسٹینڈرڈ ٹائم تھا وہ بھی مسلمانوں کا تھا، جو گرین وچ کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، پہلے یہ گرین وچ کا نہیں تھا، غالباً مکہ کا تھا۔ میں نے وہ گھڑیاں دیکھی ہیں پرانے دور کی، خلافت عثمانیہ کے دور کی۔ افریقہ میں بعض گاؤں میں گیا ہوں تو وہاں میں حیران ہو جاتا تھا، یہ 2 کیوں بج رہے ہیں بھائی رات کو، یہ مغرب کے وقت 2 کیوں بج رہے ہیں؟ تو بتاتے تھے کہ یہ خلافت عثمانیہ کے دور کی گھڑیاں ہیں، اس وقت اسٹینڈرڈ ٹائم الگ تھا، تو اس وقت جو ہے ڈیٹ چینج ہوتی تھی سورج غروب ہونے کے بعد، تو اس حساب سے آج بھی مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں بھی چند سال پہلے تک تو ایسی گھڑی موجود تھی جو خلافت عثمانیہ کے دور کے ٹائم کو بتاتی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ باقی ہے یا ہٹا دی گئی ہے، لیکن 2-4 سال پہلے تک وہ گھڑی مسجد نبی میں موجود تھی، شاید اب بھی ہو، جا کے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن افریقہ میں تو بہت ساری مسجدوں میں میں نے دیکھی ہیں وہ گھڑیاں۔ تو وہ انگریزوں کی حکومت آنے سے پہلے وہ گھڑیاں یوز ہوتی تھی، تو شہروں میں تو وہ گھڑیاں ختم ہو گئی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں پرانی صدیوں پرانی مسجدوں میں وہی گھڑیاں چلی آ رہی ہیں۔ فرمایا علم ان تحصوه، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر اپنی رحمت یعنی تم پر اللہ متوجہ ہوا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا بھی قرآن آسان لگے پڑھ لو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے کہ 1/3 آدھا، جس کو جتنی توفیق ملے وہ اتنا قرآن پڑھ لے۔ یہاں قرآن یہ کنایا ہے تہجد سے، یہ مطلب نہیں کہ رات کو اٹھ کے جتنی چاہے تلاوت کر لو، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے تہجد مراد ہے، کیونکہ تہجد کی نماز لمبی ہی تلاوت قرآن کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا جتنی توفیق ملے، 2 رکعت میں، 4 رکعت میں، 6 رکعت میں، جتنی چاہو پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، کچھ زمین میں چل پھر رہے ہوں گے تجارت کے لیے، یبتغون من فضل اللہ، جو اللہ کی روزی تلاش کر رہے ہوں گے، ان کے لیے آدھی رات 1/3 رات جاگنا بہت مشکل ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے، دن میں جہاد بھی کرنا ہوگا۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنی تمہیں توفیق ملے قرآن کی یعنی تہجد میں پڑھ لیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہاں نماز قائم کرتے رہو۔ یہاں الصلاۃ میں الف لام عہد کا ہے، جو مخصوص نماز جس کو 5 نمازیں کہا جاتا ہے، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ زیادہ فوکس کر رہا ہے 5 نمازوں کو، تو تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اور یعنی اس میں 2 طرح سے نسخ ہے، ایک تو یہ کہ 1/3 آدھی ضروری نہیں ہے، جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیا کرو۔ دوسرا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس حکم میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، جو نماز سے مراد 5 نمازیں، کیونکہ الف لام عہد کا ہے، یہ گرامر کا قاعدہ ہے کہ الف لام مخصوص کر دیتے ہیں، جو مخصوص نمازیں ہیں، اور اس مخصوص نماز کو تہجد کے مقابلے میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب تہجد میں تو ما تیسر منہ، جتنی اللہ توفیق دے وہ پڑھ لو، لیکن جو اصل فوکس تم نے کرنا ہے جن نمازوں کو، وہ عام نمازیں ہیں، 5 نمازیں جو فرض ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جو اسلامی ارکان ہیں ان کو پورا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ قرضہ دیا کرو۔ زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے قرضہ ہی ہے جو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا، اور یعنی اس میں اللہ نے نفلی صدقات کی بھی ترغیب دے دی ہے، یا تو اس سے زکوٰۃ ہی مراد ہے یا نفلی صدقات مراد ہے، جتنا صدقات و خیرات کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر کوئی بھی نیکی ہو وہ کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی آگے بھیجو گے اپنے فائدے کے لیے، کوئی بھی خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس پاؤ گے تم اس کو، ہوا خیرن، زیادہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہو، یعنی دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی، دنیا میں اس کا اجر کم ملے گا، اعظم اجرا، آخرت میں بہت زیادہ ملے گا۔ اور خیرن کا مطلب کیا ہے کہ بعض دفعہ نیکی کرنے میں کچھ نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہاں خیر تمہیں بہت زیادہ ملے گی، یعنی تمہیں وہاں لگے گا کہ یہ میں نے اچھا